اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في تنبيه الغافلين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست و سلام پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اور پردے کی حالت میں میری معزز ماؤں اور بہنوں، 1438 سن ہجری شعبان المعظم کا مبارک مہینہ، اور آج کی رات شب براءت، شب برات نہیں لفظ، شب براءت، شب 14 اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی شب، جو شریعہ مطہرہ کی روشنی میں نہایت ہی فضل والی، رحمت والی، برکت والی، عظیم و شان، بخشش و مغفرت والی رات ہے. سوائے چند لوگوں کے باقی تقریباً
لا تعداد مسلمانوں کی خالق لم یزل اس رات سرکار کے صدقے بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور خالق کا کتنا عظیم احسان ہے کہ میں اور آپ سب اور میری معزز مائیں اور بہنیں جو اس وقت ادارہ غوثیہ رضویہ میں موجود ہیں، اللہ کریم کا ہم سب پہ کتنا کرم ہے۔ وہ مسلمان بھی میرے اور آپ جیسے ہیں جو اس وقت کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، وہ مسلمان بھی میرے اور آپ جیسے ہی ہیں جو ایسی عظیم خوشخبریوں والی رات، بخشش والی رات، مغفرت والی رات، کہ جس رات خود احکم الحاکمین خود اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں آج اس کو جنت عطا فرماتا ہوں، کوئی ایسا دکھ میں مبتلا، پریشانی میں مبتلا ہے جو مجھ سے مانگ لے تو میں اس کے دکھ تکالیف کو دور کر دوں۔ ایسی عظیم رات، اور جو اس رات میں بھی کھیل کود میں پڑا ہے، اس رات میں بھی وہ غفلت کا شکار ہے، تو یقیناً جب آپ اس کی طرف نسبت کریں گے، پھر اپنی طرف دیکھیں گے، تو اللہ کا آپ پر یہ کرم ہے کہ اس مالک نے آپ کو اس رات میں اپنی عبادت کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ ورنہ بندے کے بس میں نہیں ہوتا کہ بس مالک اسباب پیدا کر دیتا ہے اپنی مخلوق کی بخشش کے، پھر جن کو بخشنا ہوتا ہے ان کو بلا لیتا ہے، ان کو بلا لیتا ہے۔ اس عظیم رات میں ہمارے جو درس حدیث اور درس شریعت کا موضوع ہے وہ ہے غفلت میں سوئے ہوئے کب جاگیں گے۔ غفلت میں سوئے ہوئے کب جاگیں گے، یا اس کو سادہ لفظوں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا موضوع کہ آخر غفلت کیوں، آخر غفلت کیوں، اس کا یہ بھی موضوع آسان لفظوں میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بن سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ درود شریف پڑھ لیں۔ جنریٹر کی طرف موضوع چنا گیا آخر غفلت کیوں، یا غفلت سے کب بیدار ہوں گے۔ اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو قدرتی بن جاتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں، جو سب سے پہلی روایت ہم نے آج پڑھنی ہے اس کا تعلق بھی اسی رات کے ساتھ ہے۔ کون سی رات؟ اور اگر آپ غور کریں تو آج ایک برکت نہیں، آج دو برکت ہیں۔ ایک شب برات ہے، ایک جمعہ کی رات بھی ہے، یہ دونوں برکات اکٹھی ہو گئی۔ اور احادیث طیبہ میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہو، جمعرات ہو یا اکیلی شب برات ہو، تو اس میں دعا قبول ہی قبول ہے، تو جہاں دونوں اکٹھی ہو جائیں، کتنا کرم ہے اللہ کریم کا ہماری ذات پر، ہمارے اوپر۔ ایک بہت بڑے ولایت کے اندر ایک نام ہے ان کا، ولی کامل، بہت بڑے رب کے دوست جناب سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ابتداءً پولیس میں بھرتی ہوئے تھے۔ مالک بن دینار
کس شعبے میں؟ آپ کے اس طرف آنے سے قدرے ہم پہلے کے حالات کی طرف جا رہے ہیں. آپ نہایت ہی شراب کو پسند کرتے ہوئے پیا کرتے تھے. یہ اس طرف آنے سے پہلے کی باتیں. آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرف آئے کیوں تھے, کون سی رات تھی اور کیا مسئلہ بنا تھا کہ آپ غفلت سے فوراً بیدار ہو گئے تھے. جو ہمارے موضوع ہے آج کا, غفلت سے بیداری. آخر ہم غافل کیوں ہیں؟ آخر کب ہم غفلت سے بیدار ہوں گے اور ہمارے شب و روز اللہ کریم کی عبادت اور فرما برداری میں گزرنے والے ہوں گے؟ یہ آپ کا آج کا موضوع ہے. تو آپ نے ایک لونڈی خرید فرمائی. اللہ کریم نے اس سے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی. حتیٰ کہ جب وہ بچی کچھ چلنے پھرنے اور پکڑنے کے قابل ہوئی تو اکثر مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں شراب پینے کے لیے رکھتا تو وہ بچی جو ہے اس کو ہاتھ مارتی اور وہ شراب ڈول دیتی. حالانکہ ابھی اس کو ان باتوں کی سمجھ ہے, نابالغی کی عمر تھی, لیکن اکثر میں نے دیکھا کہ میری بچی شراب کو ڈول دیتی تھی, گرا دیتی تھی. میں بہت شدید اپنی بچی سے محبت کرتا تھا اور میری بیٹی بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. اس وجہ سے میں کبھی اس پہ سختی نہ کرتا کہ شراب اس نے کیوں گرا دیا. حتیٰ کہ اللہ کریم کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ شاید 2 سال کی عمر کو پہنچی تو میری بیٹی کا انتقال ہو گیا. میری بیٹی کا انتقال ہو گیا. مجھے بہت زیادہ دکھ پہنچا, تکلیف پہنچی, بہت زیادہ رنج و الم. وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ ایک رات آتی ہے جس کو مسلمان اور احادیث میں شب برات کہا جاتا ہے, جیسے کہ آج کی رات. اور اس رات جو شب برات کی رات تھی وہ بھی جمعہ رات کی رات تھی, جیسے آج ہے. میں اس طرف اشارہ کر رہا تھا اپنے جملے میں, قدرتی اسباب بن جاتے ہیں. جو پہلا واقعہ شب برات کی رات ہی توبہ کا, ان کی توبہ کا اور غفلت سے بیداری کا سبب بنی. اور رات بھی ایسے ہی تھی جیسے آج ہے, کل جمعہ. کل اتنی غفلت میں تھے آپ اس وقت. فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات بھی میں نے اس رات عشاء کی نماز ادا نہیں کی تھی. نشے میں دھت میں سو گیا. نشے میں دھت میں جب سوتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں, قیامت کا دن برپا ہے. خواب کے عالم میں قیامت کا دن, میدان حشر لگا ہوا ہے. ہر بندہ اپنی میں غرق ہے, اپنے کیے کی سزا کے اعتبار سے ہر بندہ اپنی میں غرق ہے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت ہی ایک لمبا چوڑا بہت بڑا اژدہا ہے جو میری طرف آ رہا. میں اس سے بچنے کی غرض سے بھاگتا ہوں تو میں آگے بھاگ رہا ہوں, پھر پیچھے دیکھتا ہوں تو وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا. بھاگتے بھاگتے میں ایک نہایت ہی کمزور اور بزرگ سفید ریش سفید لباس میں ملبوس کے پاس پہنچا. میں نے کہا, بزرگوں آپ مجھے امان نہیں دے دیتے, آپ مجھے بچا نہیں لیتے اس اژدہے سے جو میرے پیچھے لگا ہوا. وہ کہنے لگا, بیٹا میں تو بہت کمزور ہوں اور یہ بہت طاقتور ہے, میں اس سے آپ کو بچا. ہاں آپ آگے جائیں, ممکن ہے اللہ کریم آپ کے لیے کوئی اسباب پیدا فرما دے, آپ آگے جائیں. فرماتے میں آگے دوڑ رہا ہوں تو وہ سانپ میرے اژدہا پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا چلا رہا. یہ عالم خواب کی بات ہے, عالم رؤیا کی بات. چلتے 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 میں ایک ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں پر آگے آگ ہی آگ ہے, جہنم ہی جہنم. آگے جہنم ہے اور پیچھے اژدہا ہے. میں نے کہا اب تو میں نہیں بچتا, اب تو میں ہلاک ہو گیا. آگے دوزخ ہے, پیچھے اژدہا ہے. کہا, ایک فرشتے نے آواز دی,
چیختے ہوئے، نہیں نہیں مالک بن دینار تیرا ٹھکانہ دوزخ نہیں بلکہ تو اس طرف دوڑ، شاید اللہ تیرے لیے کوئی اسباب پیدا فرماتے میں دوسری جانب دوڑتا ہوں تو پھر آگے وہی بزرگ سفید کپڑوں میں ملبوس اور نہایت کمزور. میں نے کہا بابا جی آپ میری ہیلپ نہیں کرتے، یہ میری جان کھائے جا رہا ہے. اس نے کہا بیٹا میں بہت کمزور ہوں اور یہ سانپ یہ اژدہا بہت طاقتور ہے، میں کیسے اس کا مقابلہ کروں؟ اب آگے جائے ممکن ہے اللہ کریم آپ کے لیے کوئی اسباب پیدا فرما. سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دوڑتے جا رہا ہوں حتیٰ کہ مجھے آواز دی گئی کہ سامنے دیکھو ایک چاندی کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی طرف جاؤ، ممکن ہے وہاں مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی امانت موجود ہو. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس طرف دوڑا، اژدہا میرے پیچھے ہی ہے، سانپ میرے، جو اس کی وجہ سے مجھے خوف ملا، جو اس کی وجہ سے مجھے ڈر ملا، بس میں پسینہ ہی پسینہ چھوٹا ہوا ہے میرے پورے جسم پر، عالم خواب میں. اور جب بیدار ہوتے تو حالت وہی تھی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا. فرماتے ہیں جب میں اس طرف گیا تو اعلان ہوتا ہے، ایک شخص مجبور پریشان حال آیا ہے، اے مسلمانوں کی امانتوں ذرا جھانک کے دیکھو کہیں اس کا کوئی وارث تو نہیں اس طرف. مالک بن دینار کہتے ہیں جب اعلان ہوا تو چاندی سے نہایت ہی نورانی شکلیں لیے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ظاہر ہوتے ہیں، نور علی نور ان کا جسم ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو نابالغی کی عمر میں فوت ہو کے آتے ہیں، وہ یہاں ٹھہرتے ہیں. بس اتنی بات ہو رہی تھی میں نے دیکھا میری بیٹی بھی آ رہی ہے، میں نے دیکھا میری بیٹی بھی آ رہی. چلتے 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 میری بیٹی میرے قریب آ جاتی ہے، حتیٰ کہ میری داڑھی میں ایک ہاتھ ڈال دیتی ہے محبت کرتے ہوئے. میں نے کہا بیٹی مجھے اس سے بچا، مجھے اس اژدہے سے. تو بیٹی نے دوسرا ہاتھ یوں اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ اژدہا جیسے آگے آ رہا تھا ویسے پیچھے دوڑنا اس نے شروع کر دیا. اور ایک جملہ بولا بیٹی نے باپ کو، کہا کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ آپ غفلت سے بیدار ہو جائیں؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ آپ اپنے رب کی نافرمانیاں چھوڑ دیں؟ کیا ابا حضور ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ اللہ کریم کی شریعت کی مخالفت ترک کر کے اپنے رب کی فرما برداری میں زندگی گزارنا شروع کر دیں؟ اتنی گفتگو اس بچی نے کی. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹی مجھے یہ تو بتا یہ اژدہا کیا تھا اور وہ جو بزرگ مجھے ملا کمزور سا وہ کیا ہے؟ کہا ابا حضور یہ جو اژدہا ہے نا یہ آپ کے برے عمل ہیں، جو دنیا میں آپ برائیاں کرتے ہیں، جو دنیا میں آپ نے گناہ کیے اور گناہ کر کر کے آپ نے اس کو اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور بنایا. اور میں نے پوچھا بیٹی وہ کمزور بزرگ کون تھا؟ کہا ابا جان وہ آپ کی نیکیاں تھیں، وہ آپ کی، کیونکہ دنیا میں آپ نیکیاں کم کرتے ہیں اس لیے آپ کی نیکیوں کو جو شکل ملی، شکل تو نیکیوں والی خوبصورت ہے لیکن وہ نہایت کمزور ہے، وہ کم ہے، اس لیے وہ تجھے بار بار کہتے رہے بیٹا یہ بڑا قوی ہے میں تو کمزور ہوں، میں تیری کیسے ہیلپ اور مدد کر سکتا ہوں؟ ابا حضور جس کے جیسے عمال زیادہ ہوتے ہیں جب وہ قبر و آخرت میں آتا ہے نیکیاں زیادہ ہوں تو حسین و جمیل صورتیں اس کے سامنے اس کو عذاب سے بچانے کے لیے آ جاتی ہیں، اور اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں تو ایسی اژدہے سانپ بچھو اس کو ہلاک کرنے کے لیے آ جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. ابا حضور کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ اللہ سے ڈر جائیں، آپ اللہ اس کا خوف کھائیں، آپ نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ دیں اور جو غفلت کی چادر تانی ہوئی ہے ابا حضور آپ اس غفلت سے باہر آ جائیں؟ فرماتے بس اتنی گفتگو ہوئی میری آنکھ کھل جاتی ہے، کیا دیکھتا ہوں میں پسینے میں شرابور ہوں، میں پسینے میں شرابور ہوں. میں اٹھا، سب سے پہلے جو شراب گھر میں تیار تھا اس کو میں نے ڈھیل دیا، گرا دیا، جو شراب پینے کے برتن تھے
ان کو میں نے شب برات کی رات توڑ دیا اور میں اللہ کی جناب میں کھڑا ہو گیا. میں نے عرض کی مالک میں اپنی غفلت سے بیدار ہونا چاہتا ہوں. یا اللہ جو آج تک مجھ سے غفلت ہو گئی, جو آج تک تیری نافرمانیاں ہو گئی ہیں, مالک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اپنی رحمت کا صدقہ اس اپنے بندے پہ رحم و کرم نازل فرما دے. بس شب برات کی رات آپ غفلت سے بیدار ہوتے ہیں. شب برات کی رات جمعہ کی رات تھی, آپ اپنی غفلت کو چھوڑتے ہیں, غفلت کی چادر کو آگ لگا دیتے ہیں اور اللہ کی جناب میں یہ اپیل کرتے ہیں مالک آج کے بعد غفلت نہیں کروں گا, بس ایک دفعہ معاف تو کر دے, اب ساری زندگی میں تیری فرما برداری میں گزرتا رہوں گا. مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ اس خواب کی وجہ سے آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کر گئے, ایسی سچی توبہ کی, ایسی غفلت کی چادر کو ذبح کیا کہ آج جہاں بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کا نام کتابوں میں آتا ہے, جہاں بڑے بڑے اولیاء کا ذکر آتا ہے, اللہ کے دوستوں کا, پرہیزگار متقی لوگوں کا جہاں ذکر آتا ہے, وہاں سر فہرست کتب شریعت میں, کتب احادیث کے, کتب روایات میں, کتب سیر میں جہاں اسلامک حوالے سے ٹاپک چلائے جا رہے ہوتے ہیں, اسلامک حوالے سے گفتگو چل رہی ہوتی ہے, جہاں اللہ والوں کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے, وہاں پر سر فہرست سیدنا مالک بن دینار بھی تشریف لے آتے ہیں. غفلت سے بیدار یوں ہوا کرتے ہیں, غفلت کو یوں ترک کیا کرتے ہیں, غفلت کی چادر کو یوں ذبح کیا کرتے ہیں. یا ایسا عمل تھا کہ آج کی رات بڑے بڑے لوگوں کی بخشش ہو جائے گی, بڑے بڑے مجرمین کی کیا ہو جائے گی, لیکن جو شراب پیتا ہے اس کی بخشش آج کی رات بھی نہیں ہو سکتی. یہ رسول اللہ کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے, بڑے بڑے گناہگاروں کی آج بخشش ہو جائے گی, لیکن جو شرابی شخص ہے, شراب پیتا ہے, شراب بیچتا ہے, شراب اٹھاتا ہے, شراب بچواتا ہے, شراب پلاتا ہے, یا کسی طرح شراب میں تعاون کرتا ہے, حتیٰ کہ گاڑی یا رکشے پر ایک جگہ سے جہاں پہ شراب تیار ہوتا ہے وہاں سے اٹھا کر جہاں فروخت ہوتا ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے, یہ سارے شراب کے معاملے میں برابر ہیں. ان میں سے کسی کی بخشش بھی آج کی رات ممکن نہیں ہے, الا یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو میرا مالک ایسے شرابی کو بھی آج کی رات بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے, لیکن جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کیے ہوئے ہے, یہ وہ مقدس رات ہے جس میں بڑے بڑے گناہگاروں کو, اور جو سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ گناہ رکھتے ہیں, جو پورے ورلڈ کی ریت اور زمین اور مٹی کے جناب والا ذرات سے زیادہ گناہ رکھتے ہیں, مالک سب کی بخشش فرما دیتا ہے, لیکن جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کیے ہوئے ہے, ان سے ناراض ہے, نہیں بولتا, آنا جانا بند کیا ہوا ہے, اس رات بھی میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس شخص کی بخشش نہیں فرماتا. یہ اتنی عظیم رات ہے, میرا مالک بڑے بڑے مجرمین کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے, لیکن اس رات بھی جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے, جو والدین کے خلاف بولتا ہے, میرے رب کے محبوب نے فرمایا اللہ اس رات والدین کے نافرمانی کی بخشش, اپنے آپ پہ غور کرو, بڑے بڑے گناہگاروں کی اس رات میں بخشش کر دی جاتی ہے, لیکن میرے آقا نے فرمایا جو زانی شخص ہے, خواہ عورت ہے یا مرد ہے, میرا رب اس رات اس کی بخشش بھی نہیں فرماتا. میرا رب اس رات اس کی بخشش ہے, ہاں اگر وہ بخشش چاہتے ہیں تو جیسا گناہ ہے ویسی توبہ کر لیں, میرا مالک ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا, ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا. بزرگوں بھائیوں, آپ نے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا غفلت سے بیداری کا سفر سماعت فرمایا, تو اب ذرا آپ اپنے حال پہ دیکھیں, اپنی سیرت کو دیکھیں, اپنے شب و روز دیکھیں, اپنا کردار دیکھیں, کیا کہیں ہم تو غفلت کے شکار نہیں ہوئے؟ کیا کہیں میری سیرت میں اللہ کریم کی نافرمانیوں والا معاملہ تو نہیں؟ اپنے آپ پہ غور کریں, اپنی سیرت, کیونکہ جو میرے حالات جلوت و خلوت
آپ کے سامنے ہوں یا اکیلا ہوں، مجھ سے زیادہ آپ میں سے میرے حالات کوئی جان ہے؟ ایسے ہی آپ کے جو حالات ہیں آپ ہی انہیں بہتر جانتے ہیں، میں آپ کے حالات سے اتنا واقف کار نہیں ہوں۔ اپنے اپنے حالات پہ، اپنے اپنے شب و روز پہ، اپنے اپنے کردار پہ ہر میرا مسلمان بھائی اور میری مسلمان بہن جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہے، یا یہ حق و صداقت کی آواز بحضر انٹرنیٹ پورے ورلڈ میں جہاں جہاں تک پھیلے، ان تمام سے میں اپیل کر رہا ہوں، ذرا سوچو، دیکھو کہیں ہم تو غفلت کے شکار نہیں ہوں گے۔ اندازہ لگائیں غفلت کا اس سے بڑھ کے اور کیا بندہ معیار پیش کر سکتا ہے؟ مسلمان ہو کے جس مسلمان پر اللہ کریم نے 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، غفلت کی اور کیا مثالیں بندہ پیش کرے؟ یہ مسلمان ہے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی فرصت نہیں ہے، یہ مسلمان ہے اس کو نماز پڑھنے کی فرصت 24 گھنٹوں میں اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم موجود مسلمان کے پاس، 24 گھنٹوں میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے پہ اپنی عاقبت برباد کرنے کے لیے ٹائم مسلمان کے پاس موجود، 24 گھنٹوں میں بازاروں میں، حماموں پر، چائے کی دکانوں پر، یا مختلف انداز سے پارکوں میں، تفریح گاہوں میں، یا سیر و سیاحت کے اندر ہر طرح کا ٹائم مسلمان کے پاس موجود ہے۔ اگر نظر نہیں آتا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا معاملہ نماز کے اندر غفلت نظر آ رہی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں یہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے، کس قدر عظیم اللہ نے یہ اہم رکن رکھا ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا جس کے دین میں نماز نہیں اس کے دین میں کوئی بھلائی نہیں۔ کیا سمجھیں آپ حدیث کو؟ کہ جو ہو تو مسلمان لیکن نماز، فرمایا اس کا مسلمان ہونا اس کو نفع نہیں دے گا۔ میرے آقا کریم اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غفلت کی انتہا سے بھی ہم آگے نکل گئے، حد ہی کوئی نہیں ہے جو ہمارے اندر غفلت آ چکی ہے، حد ہی کوئی نہیں ہے کہ بندہ اس حد کو بیان کرے۔ ائمہ اربعہ آپ کو اس اور انداز سے سمجھاؤ کہ حد سے گزر گئے ہیں۔ ائمہ اربعہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ، سیدنا امام احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، ائمہ اربعہ پورے ورلڈ میں مسلمان شریعت کی رہنمائی ان نفوس قدسیہ سے لیتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے اصول مقرر کیے، انہوں نے شریعت کو سمجھایا، پورے ورلڈ کے مسلمان ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے پیچھے۔ انہی سے پوچھ لیں نماز نہ پڑھنا کتنی بڑی غفلت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ، جو مسلمان 5 وقت نماز نہ پڑھے عدالت اسلامیہ پر فرض ہے اس کو پکڑے قید خانے میں ڈال دے، جب تک توبہ کر کے 5 وقت کی نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ اسلامی سلطنت کے فرما روا پر فرض ہے ہر اس رعایا کے شخص کو قید خانے میں ڈال دے کہ جو 5 وقت کی نماز کب تک پڑا رہے گا قید خانے میں؟ جب تک توبہ کر کے 5 وقت کی نماز کا پابند۔ یہ ایک امام کا فتویٰ، باقی تینوں کا ایک ہی فتویٰ ہے۔ امام شافعی احمد بن محمد بن حنبل اور امام مالک کیا فتویٰ ہے؟ کان کھول کے سننا۔ فرمایا کہ اسلامی سلطنت کے حاکم پر، قاضی پر، جج پر فرض ہے کہ جو مسلمان 5 وقت کی نماز، بالغ بھی ہے عاقل بھی ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو ائمہ ثلاثہ نے حکم دیا جج پر، قاضی پر، سلطنت کے حاکم پر فرض ہے کہ ان سب کو قتل کرا دے۔ ان سب کو کیا کرا دے؟ قتل کرا دے۔ کوئی پیشی نہیں ہے، کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی توبہ کے لیے کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے، بس پکڑو اور ذبح کر دو۔ یہ تو دنیاوی سزا ہے، یہ تو کیا ہے؟ دنیاوی سزا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آخرت میں کیسے سامنا ہوگا؟
میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کے صرف ایک نماز قصدن چھوڑ دی، سرکار فرماتے ہیں اس کا جہنم کے اس دروازے پہ نام لکھا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو جہنم میں دھکے دیے جائیں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اللہ کریم ایسے مسلمان کو جہنم کی اس وادی میں داخل فرمائے گا جہاں فرعون، حامان اور ابئی جیسے لعین پڑے ہوں گے۔ اندازہ لگائے فرعون کون ہے؟ جو لوگوں کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ سرکار نے فرمایا فرعون وہ جس نے خدائی دعویٰ کیا، اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، عبادت کے سجدے، تعظیمی نہیں، کہتا تھا میری عبادت کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جہنم کے جس طبقہ میں فرعون ہوگا، میری امت کا بے نمازی مسلمان مرد یا عورت، اللہ اس کو بھی فرعون کے ساتھ جہنم کے اسی۔ غفلت کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی کچھ اور پڑھوں یا اتنے سے سمجھ آ گیا کہ انتہا سے بھی آگے؟ نماز کو ترک کرنا غفلت کی انتہا سے بھی آگے غفلت ہے، انتہا سے بھی آگے کی غفلت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی ایک نماز قضا ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال، اس کا مال، اس کا گھر سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے مال کو بھی، اپنے گھر کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی پٹرول چھڑک کے کیا لگا دے؟ کوئی بیٹھا ہے؟ جواب تو دے۔ پورے مجمع کثیر اجتماع ہے، کوئی ہے ایسا دانشور، عقل مند، ادیب جو کہ جی میں اپنے آپ کو، بیوی کو، بچوں کو، اہل و عیال میں جتنے ہیں سب کو، اپنے تمام مال اور جائیداد کو اور گھر کو پٹرول چھڑک کے کیا لگاتا ہوں؟ ہے کوئی بہادر شخص، کوئی شجاع؟ اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جس کی ایک نماز فقط رہ گئی، قضا ہو گئی، فرمایا ایسے ہی ہے اس کے اہل و عیال بھی ہلاک ہو گئے، اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا، اس کا گھر بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ ادھر تو ہم بہادری نہیں کرتے تھے، ادھر ایک کیا کئی نمازیں ہی ہماری ضائع ہو رہی ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، کوئی 25 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 20 کا بیٹھا ہے، کوئی 15 کا بیٹھا ہے، کوئی 30، کوئی 35، الحاظ القیاس 60، 70، 80، 85، 90 تک بیٹھے ہیں احباب۔ کب سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں کوئی پتہ ہے؟ کب سے یہ غفلت کی چادر تانی ہوئی ہے کوئی پتہ ہے؟ ایک ضائع ہو تو یہ نقصان ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی رہ گئی ہیں، ذرا سوچے تو صحیح وہ رب کی بارگاہ میں کیسے سامنا کرے؟ کیا آپ نے کبھی نہیں مرنا؟ جن کو سمجھ آئے چلو وہی بولے، آپ نے کبھی بھی نہیں مرنا؟ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں دینا؟ اللہ نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے؟ تو تیاری کیا ہے؟ سوائے غفلت کے اور ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، سوائے نافرمانیوں کے اور ہمارے پلے ہی۔ آخر کب جاگو گے؟ کب بیداری کی طرف اٹھو گے؟ کب غفلت کو ذبح کرو گے؟ کب غفلت کی چادر کو چاک چاک کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ گے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ عزرائیل علیہ السلام سے کوئی طے کر لی ہے کہ مجھے آپ نے اتنے سال موت دینے کے لیے نہیں آنا، آخری مہینے میں جا کے توبہ کر لیں گے؟ کسی نے طے کیا ہو؟ وہ تو ایک سانس بھی آگے پیچھے نہیں جانے دیتا۔ اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جب ہم کسی بندے کو لے کے آتے ہیں تو گھر والے روتے پیٹتے کیوں ہیں؟ ہم نے کوئی ظلم کیا ہے ان کے ساتھ؟ ہم کوئی زیادتی کرنے جاتے ہیں ان کے ساتھ؟ اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہی ہم جاتے ہیں، یہ پھر بھی روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ خشکی و تری میں جتنی بھی جاندار ہیں ان تمام کے چہروں کو عزرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں روزانہ 5 مرتبہ تکتا ہوں،
کس کس کا ٹائم آ گیا؟ 5 بار روزانہ ہماری موت دینے کے لیے جبریل ہمیں دیکھ لیتا ہے. خشکی و تری پورے جہان کی مخلوقات کون دیکھ رہتا ہے؟ بولے تو صحیح. اسرائیل. ایک دن میں کتنی بار؟ اور یہ وہی جبریل ہے جو میرے آقا کے نور سے پیدا کیا گیا. تو بات سمجھ آئی ہے آپ؟ جو آپ کے نور کے فیض سے پیدا ہو وہ تو پورے جہان والوں کو روزانہ 5 مرتبہ خشکی و تری کی مخلوقات کو دیکھ لے، اور جن کے نور سے یہ خود پیدا ہوا ہے ان کو دیوار کے پیچھے کوئی پتہ نہ ہو. سمجھ گئے نا آپ؟ جو نا خدا را رسول اللہ کو، جو سرکار کو اللہ نے شان دی ہے نا، ویسا رسول مانا جائے. جو اللہ نے آپ کو رتبے دیے ویسا ہی نبی مانا جائے. اپنی مرضی کے مطابق سرکار کو ڈھالنے کی اسلام میں اجازت. اللہ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا. تو مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہو، سرکار بے مثل و بے مثال ہے. سرکار بے مثل و. روزانہ 5 بار جبریل میرے اور آپ کے چہرے کو تکتا ہے. کہیں اس کا ٹائم تو نہیں آ گیا؟ ابھی بھی غفلت سے ہم بیدار نہیں ہوں. ابھی بھی کیا غفلت سے بیداری کا وقت نہیں آیا؟ اور اندازہ لگایا ہماری حالت کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے. ہم کن کن نت نئے گناہوں کے اندر پھنستے جا رہے ہیں. اللہ کریم کی نافرمانیوں میں ہم اپنے آپ کو یوں سمجھے بہت بڑا جال ہے جس میں ہم پھنساتے جا رہے ہیں، جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر دور تک نہیں آتا. ذرا غور کریں. صبح سے شام تک اپنے گھر میں ہی غور کر لیں. شام سے صبح تک اپنے گھر کے حالات پہ غور کر لیں. اپنی سیرت پہ غور کر لیں. آپ اپنی اولاد کی تعلیم پہ غور کر لیں. جہاں آج ہزاروں روپے ماہانہ مسلمان اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، مراد میری ہے پرائیویٹ سکول. کبھی سوچا ہے آپ کے بچوں کو ڈوز کیا مل رہی؟ ناچنا وہ سکھاتے ہیں، گانے باجے وہ سکھاتے ہیں آپ کی اولاد. بچیوں اور بچوں کو اکٹھا وہ بٹھاتے ہیں. بچیاں اور بچے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے ڈانس کرنا وہ سکھاتے ہیں. بتاؤ تو صحیح کہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ البتہ رشتہ داروں میں ایک جملہ بولنے کے قابل ہم ہو گئے، ہمارا بچہ فلاں سکول میں پڑھتا ہے، اتنی فیس ہم ماہانہ دے رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. میرے بھائی یہ کوئی تکبرانہ بات نہیں ہے. اس پہ تو تجھے غور کرنا چاہیے کہ تیری حلال کی کمائی حرام کاموں کی تعلیم پہ خرچ ہو رہی ہے. اچھا میں نے غلط کہا ہے؟ بولے جن کو سمجھ آ ذرا. پرائیویٹ سکولوں والے بچوں کو یہی کچھ نہیں سکھلا رہے؟ یہودیوں کی تعلیم نہیں دے رہے؟ عیسائیوں کو کلچر، یہودیت کی ثقافت امت مسلمہ کی آنے والی نسلوں میں یہ اجاگر نہیں کر رہے؟ کبھی کسی ماں نے جا کے وہاں اعتراض کیا؟ کبھی کسی باپ نے وہاں جا کے احتجاج کیا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری اولاد تو مسلمان ہے، ہمارا نصاب تو قرآن و حدیث ہے، ہم تمہیں ہزاروں روپے ماہانہ اس لیے تھوڑی دیتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو تم ننگے آنا اور جانا سکھاؤ، ہم تمہیں اس لیے ہزاروں روپے تھوڑی دیتے ہیں ہمارے بچوں کو گانے باجے کی تعلیم دو، ہم تمہیں ہزاروں روپے اس لیے تھوڑی دیتے ہیں کہ بچیاں اور بچے اکٹھے ہو کر ڈانس کریں، ناچیں، اور اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب وہاں نازل ہو. اللہ کریم کتنا ناراض ہوتا ہے ان والدین سے جو ناچنے کی فیسیں دے رہے ہیں، جو بچوں کو گانے باجے سکھانے کی فیسیں ادا کر رہے ہیں، جو بچوں کو یہود و نصارہ کی ثقافت اور ان کا کلچر سکھانے کے لیے سکھلانے کے لیے ہزاروں روپے ماہانہ خرچ کر رہے ہیں. اور پھر ظلم بلائے ظلم یہ ہے جب کوئی ایسا بے حیائی کا، فحاشی کا، بے غیرتی کا فنکشن ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کو غضب دینے کا فنکشن کرتے ہیں سکولوں والے، جب کوئی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فنکشن کرتے ہیں سکولوں والے. غضب یہ ہے اب صرف اولاد تک نہیں معاملہ، بلکہ پیغام ملتا ہے آج والدین بھی ساتھ آئیں. نہیں ہوتا کیا؟ ہم مسلمان ہیں، کس منہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں؟ جہاں میں بھول جاؤں، آپ میرے بھائی اور بزرگ ہیں،
کھڑے ہو کے سمجھا دیں انشاءاللہ